سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الحسين المظلوم، على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطأ، الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات بر محمد.
دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس عبادت کو، ہمارے اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے، جو مریض ہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس جہاں سے رخصت فرما چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ میں نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، مگر کسی میں بھی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جو یکم محرم سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کافی حد تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ امانت کیا تھی۔ مزید بھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ آپ خود غور فرمائیں کہ فقط انسان ہی تھا جس نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا، باقی کسی میں صلاحیت نہیں تھی کہ اس امانت کا بوجھ اٹھاتے۔ وہ امانت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ امانت خلافت الہیہ ہے۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ جانشینی، کس کی جانشینی؟ پروردگار کی جانشینی، یعنی جس مقام پر میں ہوں پروردگار چاہتا ہے کہ اس مقام پر کوئی ایسی مخلوق خلق کرے جس کو وہ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ غور کریں تاریخ، احادیث، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت فرماتا ہے تو آپ ایک مشہور جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم خدا کی طرف سے تھے، اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوبارہ خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس کا مطلب وہی ہے جو کافی دنوں سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم خدائی تھے اور خدائی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ راجعون کا کیا معنی عربی زبان میں؟ راجعون ایک عربی زبان میں لفظ ہے جاء، آنا۔ توجہ ہے میری طرف؟ آنا اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا، نایا آیا۔ مثلا آپ یہاں پر آئے ہیں، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، آپ یہاں پہ نہیں رہتے، لیکن رجوع اس کو کہتے ہیں پلٹنا، یعنی آپ اپنے گھر پلٹیں گے، وہاں سے آئے دوبارہ جائیں گے۔ تو پروردگار نے کہا تم زمینی نہیں ہو، تم ملاکوتی ہو، عرش سے تھے دوبارہ عرش کی طرف پلٹو گے۔ جو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ دیں۔ اسی لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم وہاں سے تھے دوبارہ اسی طرف پلٹیں گے۔ میں مزید بیان کروں گا، ابھی میں کل کی گفتگو کو دوبارہ ادامے دے دوں۔ کل کہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہوئی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، صرف جناب آدم میں صلاحیت تھی کہ تمام طاقتوں کو برداشت کر سکے۔ علامہ کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علامہ
عطا کیا پروردگار نے جناب آدم کو الاسماء. میں نے بتایا اسم سے کیا مراد ہے، یعنی تمام کمالات عطا کیے، تمام طاقتیں عطا کی. میرے ساتھ رہیے گا کہ فقط جناب آدم میں صلاحیت تھی کہ تمام کمالات کو اپنے اندر سمو لے، فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی. تو میرے مولا نے جہاں پہ خطبہ پڑھا کوفہ میں اور آواز دی انا آدم الاول. میرے ساتھ رہیے گا، آدم اول میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا نوح الاول، نوح اول میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا ابراہیم ہینا القیا فی النار، میں وہ ابراہیم ہوں جب اسے آگ کی طرف پھینکا گیا. پھر فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں انا موسیٰ انیس المؤمنین، میں موسیٰ انیس المؤمنین ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے. فضیلتوں کا باب شروع کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے امام علی مقام کی فضیلتیں بیان کروں، میرے نوجوان ایک بات سن لیں، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ یکم محرم سے سماعت فرما رہے ہیں، آپ میرے عقیدے سے واقف، میں آپ کے عقیدے سے واقف. اور جب کبھی فضیلتیں بیان کرتا ہوں پہلے مقدمہ بناتا ہوں، کچھ ایک دن پہلے بات کی، کچھ اس سے پہلے باتیں کی، بعض اوقات فقط فضیلت بیان کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، نوجوان جانتے ہیں، مجلس پوری ہے، فضیلت کے 2 منٹ کلپ بیان کر کے دو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتے ہیں. جب ایک نیا نوجوان، نیا شخص، ہر ذہنیت کا مالک شخص اس کو سنتا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اسے نہیں معلوم مولانا صاحب نے پہلے دن کیا بات کی، دوسرے دن کیا بات کی. بھلا 2 منٹ کے کلپ سے تھوڑی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. فلاں غالی ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے. تو میں عرض کروں گا، ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، اور ہر کلپ ہر جگہ نہیں بھیجا جاتا. آپ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں، ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. کل آپ کو جواب دینا ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، آج معاشرے میں کیوں اختلاف ہے، کیوں مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ایک واقعہ امام کی زندگی کا عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام ہشتم کے صحابی ہیں یونس بن عبد الرحمن. امام نے کسی تبلیغ کے سلسلہ میں ایک شہر میں بھیجا، خراسان کی طرف بھیجا، نہیں معلوم کوفہ کی طرف بھیجا. امام نے کہا کہ فلاں مقام پہ جا اور جا کے تبلیغ کر. امام کا یہ صحابی اس مقام پر گیا اور وہاں پہ جا کے تبلیغ کی، اور جب وہاں سے واپس آیا تو امام کے سامنے تمام حالات بیان کر رہا ہے، اور آ کے عرض کر رہے ہیں مولا وہاں کے لوگ تو مقصر ہیں، میں نے تو وہاں پر جا کر آپ کی ولایت بیان کی، ان کا دین سیدھا کیا، ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے. تو میں ان کو بڑی کھری کھری سنا آیا ہوں، ولایت بیان کر آیا ہوں کہ ولایت ہوتی کیا ہے. جب یہ وہاں سے آیا، راستے میں 10 دن لگے، 15 دن لگے، نہیں معلوم. ابھی یہ تمام حالات بیان کر رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. امام کے غلام نے آ کے عرض کی مولا جس جگہ پہ یونس بن عبد الرحمن تبلیغ کرنے گئے تھے وہاں کے کچھ افراد آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
امام نے یونس بن عبد الرحمن سے کہا کہ پردے کی اس طرف بیٹھ جا اور جب تک میں آواز نہ دوں پردے سے اس طرف نہیں آنا۔ وہ افراد اندر تشریف لائے، سلام وعلیکم السلام۔ مولا غضب ہو گیا، الحفیظ الامان، مولا ہم مشرک بن گئے۔ مولا جس نے آپ نے جس کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا وہ خود بھی غالی تھا، ہمیں بھی غالی بنا گیا، خود بھی مشرک تھا ہمیں بھی مشرک بنا گیا۔ امام تبسم فرماتے رہے۔ امام نے کہا چلو میں یونس بن عبد الرحمن کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ خدا حافظی ہوئی، وہ واپس چلے گئے۔ ادھر سے امام نے یونس بن عبد الرحمن کو اپنے پاس بلایا۔ جب یونس کو بلایا تو یونس کی آنکھوں میں آنسو تھے، گریہ کر رہے تھے۔ امام کے پاس تشریف لائے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا قسم با خدا میں نے کوئی شرک کا کام انجام نہیں دیا، میں نے کوئی غلو نہیں کیا، میں نے فقط ان کو یہ بتایا کہ امام باب اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے۔ امام نے کہا یونس میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، لیکن ان میں صلاحیت نہیں کہ یہ برداشت کر سکیں، ان میں قابلیت نہیں کہ یہ پہنچ سکیں اس مقام تک۔ تو امام نے کہا اے یونس، یہ لوگ چھوٹے ذہنوں کے ہیں، ابھی ان کے ذہن اتنا وسیع نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اے یونس یہ مقصر نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ امام نے کہا اے یونس یہ مقصر نہیں ہے، مقصر وہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کا انکار کرے۔ میرے ساتھ رہیں گے؟ مقصر وہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کا انکار کرے۔ یہ مقصر نہیں ہے، یہ قاصر ہیں، یہ قاصر ہیں، ان کا ذہن وسیع نہیں ہے، ابھی ان تک دین ابھی پہنچا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا اے یونس، اے یونس قصور ان کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، قصور ان کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے۔ اے یونس ہمیں دیکھ، نحنو معاشر الانبیاء نقلم قدر عقول الناس۔ اے یونس ہم انبیاء کے گھرانے والے لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، وگرنہ اگر ہم اپنا مقام بتائیں تو یہ برداشت نہ کر پائیں۔ اے یونس تجھے ان کی عقل دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ اب میں یہ فضائل ابھی پڑھوں گا یا بعد میں پڑھوں گا، کیوں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیں آج کل حالات وہ نہیں ہیں جو 100 سال پہلے تھے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر ایک حدیث لکھیں ساری حدیثیں آ جاتی ہیں، ہر شخص کے پاس منبر ہے، ہر شخص کے پاس زبان ہے، نہ سمجھتا ہے نہ سوچتا ہے، نہ کسی عالم کے پاس گیا فوراً امام کی فضیلت کی حدیث پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سمجھا نہیں ہے پڑھنا شروع کر دی۔ جب خود نہیں سمجھا دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ جس کی وجہ سے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہ فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو نااہل آ کے پڑھیں تو آپ انہیں جا کے سمجھائیں، جس طرح تو سمجھا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ جو امام کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے اور امام کی شان و منزلت کے مطابق ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں غلو کیا ہے، غالی کسے کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا غالی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون بتائے گا غالی کسے کہتے ہیں؟ جتنی زبانیں اتنے فتوے۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ غالی ہے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ مقصر ہے۔ صبح شام جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم نے کسی کو غالی بنا دیا، کسی کو مقصر بنا دیا۔
قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے غالی کس کو کہا ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا مذہب وہ ہے جو عقل و شعور و غور و فکر کی تلقین کرتا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں یہ نہیں کہا اسے رٹا لگاؤ، ہمیں کہا غور کرو. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ قرآن کریم کیوں لے کے آتا ہوں. امام عالی مقام کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا مجھے قرآن پاک پورا حفظ ہے، یاد ہے، اب میں قرآن دیکھ کے پڑھوں یا زبانی پڑھوں؟ امام نے کہا تو زبانی پڑھا کر، تو دیکھ کے پڑھا کر. کہنے لگا مولا دیکھ کے کیوں پڑھوں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا اگر زبانی پڑھے گا پھر آنکھوں کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. ہمیں تو ایک ایک قطرے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ثواب روز قیامت ہمارے کام آئے. بہرحال قرآن پاک نے غالی کسے کہا ہے؟ قرآن جا کے کھولیے دیکھیں. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزے دکھائے تو وہ زمانہ برداشت نہیں کر پایا. ان کی عقلیں وسیع نہیں تھیں، شعور وسیع نہیں تھا. حالانکہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر بھی وہ برداشت نہیں کر پائے. تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 171. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں گھر جا کے قرآن کھولا کریں، پڑھا کریں جو میں ایڈریس دے رہا ہوں، تاکہ آپ کے علم و شعور میں اضافہ ہو. سورہ نساء آیت نمبر 171 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے عیسائیوں کی طرف اشارہ، اے عیسائیوں لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو. اپنے دین میں یعنی کیا؟ غالی نہیں بنو. وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ غالی نہیں بنو؟ جا کے قرآن پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 171. اس کا جواب پروردگار نے ایک اور صورت میں دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 17. کون سا کام کرتے تھے وہ کہ پروردگار نے کہا غلوب نہیں کرو، غالی نہیں بنو؟ کون سا کام؟ کہتے تھے قالو کہتے تھے ان اللہ هو المسیح، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ غالی نہیں بنو، کیا نہیں کرو. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں. ایک اور صورت میں ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، لا تقولوا ثلاثہ، تین اللہ نہیں کہو. ان کا عقیدہ تھا تین اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور ایک پروردگار رب العزت. لا تقولوا ثلاثہ انتہوا، یہ کام چھوڑ دو، تین اللہ نہیں کہو. ان اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے. اگر حضرت عیسیٰ کے پاس کن فیکون کا معجزہ ہے تو بِإِذْنِ اللہ ہے، پروردگار نے عطا فرمایا ہے. تو غالی کون ہے؟ غالی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ غالی کون ہے؟ جو اللہ بنا لے کسی کو، جو کسی کو اللہ بنا لے. یعنی کیا مطلب اللہ بنا لے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، مستقل ہیں. یہ اللہ بنانا ہے نہیں، فقط واحد ذات اللہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. اب غالی کون ہیں؟
میں بیان کرنے لگا ہوں، میں نے خود ممبروں سے سنا ہے، نہیں ممبروں سے سنا۔ ایک بدبخت پڑھ رہا تھا، ایک حدیث مشہور حدیث ہے، اہل سنت کے علماء بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر حکم پروردگار ہوا کہ نماز کی امامت کرائی جائے۔ تمام 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، یہ حدیث صحیح و سند ہے، علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں۔ حکم الہی ہوا، اے رسول ان انبیاء سے پوچھئے کہ آپ کو رسالت اور نبوت کیسے ملی۔ تو رسول گرامی تمام انبیاء سے پوچھتے ہیں تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا بے رسالت کا و بے ولایت علی ابن ابی طالب، کہ ہمیں رسالت ملی، جب تک ہم نے اقرار نہیں کر لیا تب تک ہمیں رسالت نہیں ملی، آپ کی نبوت کے اقرار سے اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار سے۔ ہدایت، یہ حدیث صحیح و سند ہے، خود آج کل علماء اہل سنت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب اس بدبخت نے اپنے طور پر ایک اور حدیث گڑھ لی کہ رسول گرامی معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا، جھوٹی حدیث، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے رسول اب ان تمام انبیاء سے مولا علی علیہ السلام کے لیے بیعت لیجئے۔ تو سب انبیاء نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر میں حکم ہوا اے رسول معاذ اللہ آپ بھی بیعت کیجئے۔ تو رسول، یہ اس کی جھوٹی حدیث ہے، تو رسول پریشان ہو گئے کہ میں علی کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو وہ بدبخت کہتا ہے اللہ نے کہا اے رسول بیعت کر لے، میں نے بھی رات کے اندھیرے میں کر لی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کلپ موجود ہے، شاید لاہور کا ہے، جناح کیپ پہنی ہوئی ہے اور سارا مجمع اٹھ کھڑا ہوا اس کی داد دینے کے لیے۔ یہ غلو ہے، پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور مولا علی کی ذات فرمایا انا عبد من عبید محمد، مقام رسالت سمجھیے، مقام ولایت سمجھیے، توحید کا مقام سمجھیے۔ اور اسی توسع کی بات ہے، میں اب زیادہ کھولوں گا نہیں اس بات کو، یہ غلوب ہے، غلوب اسی توسع کی بات ہے۔ کسی نے عرض کیا، اب میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں کیا کروں، فضائل بیان نہ کرے پھر بھی مشکل ہے، بیان کر بھی لے پھر بھی مشکل ہے، کچھ میں اہلیت نہیں ہے۔ وہ بدبخت کہتا ہے یا کہتی ہے، جون بھی ہے، کہ مولا امام حسین کا جو مرتجز تھا اس کی عظمت اتنی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوا، یعنی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ سے ملا دی، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور فخر کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایسی ولایت دے رہا ہوں کہ کسی نے نہیں دی۔ میں اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، فضائل پڑھوں گا لیکن بتاؤں گا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اور فضائل پڑھتا ہوں حقیقت فضائل کیا ہے۔ اگر کوئی نااہل پڑھے تو آپ کو یہ علم ہو جائے کہ وہ صحیح بیان نہیں کر رہا۔ اب میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اس منبر حسینی پر ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو شرک پھیلاتے ہیں، جو غلو کرتے ہیں، جو معاذ اللہ پروردگار کو بھی اہل بیت کا محتاج کر دیتے ہیں۔ میں کیوں برات کا اظہار کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرا قرآن مجھے حکم دیتا ہے۔ میں اب آیات نہیں پڑھتا، میں نے آگے بہت پڑھنا ہے، فقط اتنا کہتا جا رہا ہوں، سورہ آراف جا کے پڑھیے، سورہ آل عمران جا کے پڑھیے کہ یہودی لوگ جب رسول گرامی کی خدمت میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں،
لیکن آپ ہمیں معجزے دکھائیے۔ تو حکم پروردگار ہوا، اے میرے رسول ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو تم سے پہلے رسول تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ معجزے لے کے آئے، لیکن پھر بھی تم لوگ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اگر معجزوں سے ایمان لینا ہوتا تو پہلے لے کے آتے، حالانکہ معجزوں کے باوجود تم لوگوں نے ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ تم نے توجہ کیجئے گا، تم نے ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ اصحاب کہنے گے یا رسول اللہ وہ انبیاء 1000 سال ہو چکا، گزر چکے، یہ تو ابھی آئے ہیں، ان کی عمر تو ابھی 70 سال ہے، تو آپ یا رسول اللہ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے قتل کیا؟ نہیں پتا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا ان کو اسی لیے کہہ رہا ہوں قتل کیا، چونکہ یہ ان کی مذمت نہیں کرتے۔ چونکہ یہ ان سے برات کا، دوری کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک یہ واقعہ، دوسرا آراف جا کے، سورہ آراف جا کے دیکھیے، وقت نہیں ہے نہیں تو میں آیات پڑھتا۔ آیت نمبر 163 سورہ آراف، آیت نمبر 164، آیت نمبر 165 یہودیوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہودیوں سے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا کرو، باقی دنوں میں مچھلی کا شکار کیا کرو۔ تو انہوں نے سازش یہ سوچی، ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آتی ہیں ایک تالاب بنا لیتے ہیں، مچھلیاں ہمارے گھیرے میں آ جائیں گی، اتوار والے دن شکار کر لیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار والے دن کیا۔ یہ منافقانہ سوچ شاید آج بھی معاشرے میں موجود ہو۔ یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، لیکن پروردگار سورہ آیت نمبر 164 میں ارشاد فرما رہا ہے کچھ نیک لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ شریعت کی پامالی ہے، پروردگار کے حکم کی پامالی ہے۔ ایک لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایک لوگ ان کو منع کرنے والے، مذمت کرنے والے، ان سے دوری رکھنے والے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے تیسرا بھی گروہ تھا جو نہ گناہ کرنے والوں میں تھا اور نہ نیکوکاروں میں تھا، یعنی نہ ان کے ساتھ گناہ کا کام انجام دیتے، نہ نیکوکاروں کے ساتھ مل کے ان کو منع کرتے۔ تو جب پروردگار کا عذاب آیا ان پر، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف وہ لوگ بچے جو نہیں عن المنکر کرتے تھے، صرف وہ بچے جو نیوٹرل تھے، نیوٹرل، جو ان کی مذمت نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی عذاب نے گھیر لیا کیونکہ وہ ان کے فعل سے راضی تھے۔ تو آج اس منبر پر، اس امام بارگاہ کے ذریعے میں ایسے لوگوں سے جو معاذ اللہ پروردگار کو محتاج بنا دیتے ہیں برات کا اظہار کرتا ہوں، مجھے نہیں بلایا جائے کہیں پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پیغام لے کے جائیں، یہاں سے پیغام لے کے جائیں۔ لیکن اگر ایسے معاشرے میں افراد موجود ہوں جو معاذ اللہ علی کو اللہ کہتا ہے، غلوب کیا ہے؟ علی کو اللہ کہنا۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے توسے میں کوئی ایسا نہیں ہے، کم از کم ہمارے توسا شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون ملعون کے دربار میں جانے لگے تو پروردگار نے ارشاد فرمایا فرعون کون تھا جو ربوبیت کا اعلان کرتا تھا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا قولا لہو قولا لینا،
اس سے نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، الفت سے بات کرنا۔ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا، اگر معاشرے میں ایسے افراد ہوں، پیغام ہدایت یہ ہے محبت سے گفتگو کریں، جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا اسے سلام کر کے واپس آ جائیں۔ بہرحال میں زیادہ اس گفتگو کو طول نہیں دیتا، تو فرمایا انا آدم الاول، آدم اول میں ہوں، نوح اول میں ہوں، ابراہیم وہ ابراہیم، ہر ابراہیم نہیں، وہ ابراہیم جو اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ ابراہیم میں ہوں۔ انا موسیٰ انیس المؤمنین، میں موسیٰ ہوں انیس المؤمنین۔ تو اب انا آدم الاول، آدم اول میں ہوں۔ تو آدم کون تھا؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، علم آدم الاسماء کلہا، میں نے آدم کو اپنے تمام کمالات عطا کر دیے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے آدم کو اپنے تمام کمالات عطا کر دیے۔ فرمایا انا آدم الاول، اس آدم خاکی کو تمام کمالات دینے سے پہلے پروردگار نے عرش پر مجھے عطا کیے، مجھے عطا کیے۔ انا نوح الاول، نوح اول میں ہوں۔ جب حضرت نوح کا واقعہ پیش آیا کہ کشتی بنائی گئی اور تمام دنیا غرق ہو گئی، تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، تمام مخلوق غرق ہو گئی، فقط وہ بچ گئے جو کشتی والے تھے۔ رسول گرامی کا بھی ایک ارشاد ہے کہ امام حسین کشتی نجات ہے، لیکن میں ایک اور طرف پڑھ رہا ہوں، اور میرے اہل بیت کشتی نجات ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی عرض ہو۔ بہرحال تو تمام دنیا غرق ہو گئی، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد جس کی نسل آگے بڑھی صرف حضرت نوح تھے، حالانکہ باقی تمام 70 لوگ موجود تھے اس کشتی پہ، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، صرف حضرت نوح کی نسل آگے بڑھی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے فقط نوح کی ذریت کو آگے بڑھایا۔ تو قرآن یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اس طوفان کے بعد جس کے ذریعے اس کائنات کا آغاز ہوا وہ حضرت نوح تھے، جس کے وجود کی برکت سے یہ کائنات آگے چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو میرے مولا یہ کہہ کہ انا نوح الاول، نوح اول میں ہوں، یہ بتانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے اس ملکوت کا آغاز ہوا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ میں ابھی مزید بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، کہ کیسے آغاز ہوا۔ جس کے ذریعے سے آغاز ہوا کہ پروردگار نے اس کائنات کو جس کے ذریعے سے آغاز کیا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور پھر فرمایا انا ابراہیم، میں وہ ابراہیم ہوں ہینا القیا فی النار، کہ جب وہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت اپنے یقین کی بلندیوں پر تھے، توحید کی بلندیوں پر تھے، یقین کی بلندیوں پر تھے، صرف اس وقت یقین کی بلندیوں پر تھے، کیونکہ پہلے نبی تھے، پھر رسول بنے، پھر امام بنے، تو یہ عہدے ملتے رہے یقین کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک وقت آیا کہ یقین کی انتہا پر تھے، تو میں علی ابن ابی طالب ابراہیم ہوں۔ صرف ایک خاص وقت نہیں بلکہ میری تمام زندگی یقین کی بلندیوں پر ہے۔ جو سمجھ رہے وہ میرا ساتھ دیں، جو سمجھ رہے وہ میرا ساتھ دیں۔ اور فرمایا انا موسیٰ انیس المؤمنین، میں موسیٰ ہوں انیس المؤمنین،
مومنین کا انیس، اس انیس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن سے مصر کی طرف جانے لگے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو ان کی زوجہ کے شکم میں بچہ تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، رات کا وقت ہوا، ولادت کا وقت قریب ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی، آتش کی ضرورت پڑی۔ تو جب دور سے آگ کو دیکھا فرمایا آنست نارن، میں آگ کی طرف لپک رہا ہوں، انس پیدا کر رہا ہوں، یعنی اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو اب سمجھیے گا انیس المؤمنین یعنی مومنین کی طرف لپکنے والا، مومنین کی طرف جانے والا، مومنین کا ہمدم، مونس۔ ایک واقعہ بیان کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حدیث معراج ہے، میرے مولا علیہ السلام سلمان کے سامنے موجود ہے اور اپنا مقام، اپنی منزلت، اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے گئے۔ اے سلمان، ان سب فضیلتوں کے باوجود ہمارے پاس ایسی فضیلت بھی موجود ہے جس کے سامنے یہ ساری فضیلتیں کم رنگ ہو جاتی ہیں۔ مولا وہ کون سی فضیلت ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اے سلمان، اور یہ بھی دیکھیں یہ فضیلت صرف سلمان کے سامنے کہی، امام ہر کسی کے سامنے ہر کچھ بیان نہیں کرتے۔ اے سلمان، اس پروردگار نے ہم اہل بیت کو ایسا اسم اعظم عطا کیا کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت کائنات کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ ہر جگہ، ہر لمحہ، بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ عرش الہی پہ بھی ہیں، 13,000 عالم ہیں، ہم ہر عالم میں ہر وقت موجود ہیں۔ اے سلمان، اللہم صلی اے سلمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے سلمان، ہمیں اتنی فضیلت حاصل ہے، اتنی مقام، اتنا منزلت حاصل ہے کہ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ طاقت پرواز نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ اس میں بھی طاقت پرواز نہیں، وہ بھی رک جاتا ہے۔ اے سلمان، ہماری اتنی منزلت، اتنا مقام کہ ہمارے مقام کو سوائے نبی مرسل اور ملک مقرب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود جو میں کہنا چاہتا تھا، اے سلمان، ان تمام فضیلتوں کے باوجود ہم اہل بیت انسانیت کے لباس میں آئے۔ اب سنیے گا کیوں آئے۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود ہم انسانیت کے لباس میں آئے کہ جبرائیل کو طاقت پرواز نہیں۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود اے سلمان، ہم تیرے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود اے سلمان، ہم تیرے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں۔ اے سلمان، تیرے ساتھ خاک پر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تجھے اور تجھ جیسوں کو اس مقام پر لے جائیں جس مقام پہ ہم موجود ہیں۔
لینے آئے ہیں، یہ ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے۔ اسی لیے فرمایا مونس المؤمنین، آپ سمجھ آیا حدیث، انا موسیٰ، موسیٰ لپکا آگ کی طرف اور میں لپکا اپنے مومنین کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف، تاکہ انہیں اپنے ساتھ اس مقام پہ لے جاؤں جس منزلت پہ، جس مقام پر، جس فضیلت پہ میں علی ابن ابی طالب موجود ہوں۔ تو سلیمان سمجھ گئے کہ یہ مقام کیسے ملے گا، سلیمان سمجھ گئے کہ یہ مقام کون سا ہے۔ اسی لیے توجہ میری طرف کہ یہ میں فضیلتیں کیوں بیان کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ سلیمان سمجھ گئے کہ یہ مقام کون سا ہے اور کیسے ملے گا، اسی لیے جب رات آتی تو چاند ستاروں کی طرف نگاہ کر کے کہتے اللیل لیل القیام، آج تو قیام کی رات ہے۔ جب رات ہوتی آواز دیتے اللیل لیل الرکوع، آج تو رکوع کی رات ہے۔ جب رات ہوتی تو آواز دیتے اللیل لیل السجود، آج رات تو سجدوں کی رات ہے، اور ساری رات سجدوں میں رہ جاتے ہیں۔ سلیمان کیسے بنتے ہیں؟ میں نے اس دن عرض کی تھی، امام نے یہ نہیں کہا الشیعتنا منا اہل البیت کہ ہر شیعہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، نہیں، یا تو فقط سلیمان کے بارے میں کہا یا ابو ذر کے بارے میں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں صلاحیت تھی اللیل لیل السجود، ساری رات رکوع کرتے، ساری رات سجدے کرتے۔ تو کیوں آئے ہمارے امام وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی ذات حیات مبارکہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، بلندیوں کی طرف پرواز کرتے جاؤ۔ توجہ میری طرف، تھک تو نہیں گیا؟ میں جانتا ہوں ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن انسان کو علم تو ہو، انسان اپنے وجود میں شرمسار تو ہو کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ کیا پتہ وہ لطف کر دیں، کرم کر دیں، لطف تو وہاں سے آنا ہے نا، ہم خاک ہیں، ہم نے کوئی تھوڑی کچھ کرنا ہے، کم از کم علم تو ہو۔ کیا پتہ وہ لطف کر دیں، ہمیں سلمان بنا دیں، ہمیں بھی ایسی توفیق دے دیں کہ ہم کہتے ہیں اللیل لیل السجود، آج کی رات سجدوں کی رات ہے۔ اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا، میرے ساتھ رہیں گے، تھک گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ۔ اسوہ حسنہ ہے ہماری ذات کے لیے، ہمارے لیے۔ توجہ کیجئے گا کیسا اسوہ حسنہ ہے۔ رسول گرامی کی ذات مبارک نے مولا علی علیہ السلام کو ایک باغ ہدیہ کیا، اور مولا علی علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ باغ بیچ دیا، اور اس کی قیمت تھی 80,000 دینار۔ ہر دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، ہر سکہ 3 گرام کا وزن ہوتا۔ اب خود حساب کیجئے گا، 80,000 دینار، ہر دینار 3 گرام سونے کا سکہ۔ جب آپ نے وہ باغ بیچا، ابھی گھر تک نہ پہنچے تھے کہ 80,000 دینار تقسیم ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ رہیں گے، 80,000 دینار تقسیم ہو چکا۔ جب گھر آئے، گھر میں پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اپنی ذرہ اٹھائی، بازار میں آئے، گروی رکھی، تھوڑا سا آٹا لیا ہے، گھر میں تشریف لائے۔ صحابی نے عرض کی مولا
2 دینار اپنے لیے رکھ لیتے، میرے ساتھ رہیں گے، 2 دینار اپنے لیے رکھ لیتے، آہ بھر کے میرے مولا نے کہا، آہ بھر کے کہا، آہ من قلت الزاد و طول السفر، ہائے زاد راہ بہت کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے، سفر بڑا طولانی ہے مومنو، سفر قسم با خدا بہت طولانی ہے۔ کون سا سفر ہے؟ سفر جنت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، سفر مقام محمود ہے، سفر کعبہ قوسین ہے، سفر الیہ راجعون ہے، سفر مقام خدائی ہے۔ سفر اہل بیت کی نورانی محفل ہے۔ کون سی محفل؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، کون سی محفل کہ جب پروردگار اپنے ہاتھوں سے اپنے مومنین کو شراب طہور پلائے گا۔ اب یہ شراب طہور کیا میں بیان کروں گا، وقت تمام ہو گیا، میں کیا کروں؟ سفر بڑا طولانی ہے، یہ منصب ملا اس سفر طولانی کے لیے۔ علی ابن یقطین بنیے، اگر منصب ملا ہے، اگر عہدہ ملا ہے، علی ابن یقطین بنیے، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ منصب پر آئے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، جب منصب پر آئے، جب دولت آئی تو سمیٹی نہیں اپنے لیے، بلکہ ہر سال 300 مومنین کو حج کراتے ہیں۔ آج حساب لگائیں 300 کو 15 لاکھ کے ساتھ، میں نے سمیٹ لی۔ اور سفر میرا کون سا ہے؟ کعبہ قوسین۔ وقت تمام ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی توجہ بھی ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس منبر حسینی سے درس لے کے جائیں، ہدایت لے کے جائیں، روز قیامت میں مسئول مجھ سے سوال کیا جائے گا، آپ مسئول ہیں، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ میں کیوں چند دنوں کی خاطر اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کر دوں؟ کیوں خراب کر دوں؟ مجھے نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ عزت چاہیے۔ وہ جسے عزت دیتا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، جو عزت دولت دیتی ہے، جو عزت دنیا پرست دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ درس حسینی میں آئے ہیں، اس مکتب پر آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، ان کا وعدہ ہے 1 قدم چلو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے۔ آپ آئے ہیں، پھر ان کا کرم بھی ملاحظہ کریں گے۔ اور امام عالی مقام کتنے عظیم ہیں، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ شب عاشور خیمے میں سب موجود ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے اصحاب تم سب چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت تم لوگوں سے اٹھا لی، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، صرف۔ اے اصحاب میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں، دیکھو تم بھی چلے جاؤ اور ایک ایک بنی ہاشم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی لے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے ذبح کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اصحاب با وفا کے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بے وفائی کر لیں؟ آپ کے جد نانا رسول اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ آپ کے نواسے رسول کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا؟ زہیر ابن کین کھڑے ہوئے، مولا اگر یہ تو دنیا فانی ہے، اگر فانی نہ بھی ہوتی، اگر یہ ہمیشہ کی دنیا ہوتی
پھر بھی ہم آپ پہ اپنی جان قربان کر دیتے. یہ معرفت دیکھیے، پھر بھی جان قربان کر دیتے. مولا اگر ہمیں ذبح کیا جائے، ہمارے جسموں کو آگ لگائی جائے اور ہماری اس راکھ کو فضاؤں میں اڑایا جائے اور یہ کام 1000 مرتبہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب امام نے یہ وفا دیکھی تو امام نے کہا پھر سن لو، کل تم سب کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر یہ سن لو، کوئی بھی نہیں بچے گا. جب امام کہہ رہے تھے اے زہیر ابن قین تجھے بھی قتل کر دیں گے، حبیب ابن مزہر تیرا نام بھی شہادت میں ہے، مسلم ابن اوسجہ تیرا نام بھی شہادت میں ہے، سب اصحاب کو کہہ رہے تھے تو بھی قتل ہو جائے گا، تو بھی شہید ہو جائے گا. عزادارو مقتل حسینی کہتا ہے اسی خیمے میں ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 13 برس تھی. مقتل کہتا ہے لم یبلغ الحلم، ابھی وہ معصوم بالغ نہیں ہوا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا، مولا کل کی شہادت میں میرا نام بھی ہے. امام نے کہا قاسم، امام نے جواب نہیں دیا. امام نے کہا قاسم مجھے یہ بتا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فوراً کہتا ہے مولا احلا من الاصل، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. جب یہ معرفت دیکھی، جب یہ جواب سنا تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں قاسم صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کی کوئی غم نہ دیکھو. اے قاسم، اے میرے لال، اے میرے یتیم بھتیجے، صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے بھائی 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کا نام بھی ہے. ابھی اپنی شہادت کی خبر سن کے خوش نہ ہوئے تھے کہ چہرے پہ اداسی چھا گئی. کہتے مولا چچا جان کیا فوج خیموں میں گھس آئے گی؟ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، کیا فوج خیموں میں گھس آئے گی؟ کہتے نہیں میرے لال، میں خود میدان کربلا میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا. شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور آئی، اصحاب حسینی اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اصحاب کی شہادت تمام ہوئی، بنی ہاشم کی باری آئی. جناب قاسم اپنے چچا مولا امام حسین کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں مولا اب مجھ یتیم بھتیجے کو اجازت دیجئے. امام نے دیکھ کے کہا قاسم تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے دشمنوں کے حوالے کر دوں؟ قاسم جب جب تجھے دیکھتا ہوں میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، کیسے ان ملعونوں کے حوالے کر دوں؟ اجازت نہیں دی. خیمے میں آئے، اپنے گھٹنوں میں سروں کو رکھا اور گریا شدید. جناب ام فروا قریب آئیں، اے میرے قاسم، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، آج تو قربانی کا دن ہے، تو خیمے میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اماں چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. جناب ام فروا کو ایک وقت یاد آیا کہ جب امام حسن کی شہادت کا وقت قریب تھا تو اس وقت اپنے 3 سال کے اس لال کو اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، میں تجھے ایک خط لکھ کے دے رہا ہوں
جب بھی کوئی مشکل آئے اس خط کو کھول کے پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے کہا اماں اس سے مشکل وقت کون سا ہوگا؟ تحریر کھولی، لکھا ہوا تھا یا بنیا یا نور عینی یا فؤاد قلبی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے نور عین، اذا کانا یوم العاشورا، اگر عاشور کا دن ہو، وَأَمُّكَ الْحُسَيْنُ فِي الْكَرْبَلَا، اور تیرا چچا چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو تو اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ یہ تحریر لکھ کے جناب قاسم اپنے چچا کی بارگاہ میں آتے ہیں، تحریر کو پڑھا، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے یتیم بھتیجے کو سینے سے لگایا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ مقتل کہتا ہے جب گھوڑے پہ بٹھایا تو جناب قاسم کے پاؤں فرس رقاب میں نہیں آتے تھے، میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے جب جناب قاسم دشمنوں کے سامنے آئے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ اے عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ جنگ لڑی، چاروں طرف سے دشمن نے حملہ کیا، پشت سے ایک نیزہ لگا، گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ پائے، جب زمین پر آئے تو آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا جان یتیم بھتیجے کی خبر لیجئے۔ جب امام حسین نے اس آواز کو سنا، مقتل کہتا ہے امام میدان کربلا کی طرف ایسے لپکے جیسے شکاری شکار کی طرف جاتا ہے، لیکن عزادارو ابھی امام پہنچے نہ تھے۔ عزادارو مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق کو، جناب قاسم گھوڑے کی سمو میں پامال ہو گئے۔ جب امام پہنچے لاشا پامال ہو چکا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، لاشے پہ آئے، آواز دی اے میرے یتیم بھتیجے اپنے چچا کو معاف کر دے۔ اللهم صل على محمد وعلى لا صل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے وارث حقیقی منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اس نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ ہمارے چچا بزرگوار حاجی غلام بشیر حسین، حاجی غلام شبیر قریشی، میرے والد محترم کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان بھائیوں کی حیاتی دراز فرما۔ ہمارے چچا بزرگوار مرحوم حاجی غلام صفدر حسین قریشی کی قبر کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ تمام عزاداران جو جہاں موجود ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔ جنہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے دعا کی جائے، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے ماما بزرگوار حاجی غلام حور ہاشمی، محترم بزرگوار مختار حسین قریشی،
محترم بزرگوار غلام فرید حسین لنگاہ، جتنے بھی مریض ہیں اس مجلس میں جو مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، رحم و کرم فرما۔ ایک مومنہ کے گھر میں کچھ بچے مریض ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے ماما بزرگوار عباس قریشی کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ ہم تمام کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ آزادران حسینی